جیسا کہ میں نے لاسٹ ویڈیو میں ڈسکس کیا تھا، اس چیز کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی تھی کہ ڈپریشن یا کوئی بھی بیماری ایک نیچرل فینومینا ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ما انزل اللہ داعا الا انزل له شفاء، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر بیماری کا ایک سولوشن ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی بیماری بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ایسی نازل نہیں کرتا unless until اس کی شفا جو ہے وہ نازل نہ کر دے۔ اب اس ویڈیو میں آپ کو یہ چیز سمجھاؤں گا کہ ڈپریشن بینگ اے بیماری، اگر آپ اس کو ڈسکس کریں، اگر اس چیز کو ڈسکس کیا جائے ڈیٹیل میں، تو اس کے روٹ کازز کیا ہیں۔ دیکھیں، ایک سمپل سا رول ہے ایک دنیا میں کہ جب تک آپ کسی بھی چیز کے روٹ کاز کی طرف نہیں جائیں گے کہ یہ شروع کہاں سے ہوئی، اس کی بیس کیا تھی، اس وقت تک آپ اس کو نہ تو ایلیمینیٹ کر سکتے ہیں، نہ اس کو مینیمائز کر سکتے ہیں، نہ ہی اس کو جج آپ کر سکتے ہیں کہ یہ کہاں سے شروع ہوئی، کس طرح شروع ہوئی۔ تو جب تک آپ اس کے روٹ کازز تک نہیں پہنچیں گے، اس وقت تک آپ اس کے سولوشن کی طرف یا اس کے ریمیڈی کی طرف بھی جو ہے وہ نہیں جا سکتے۔ ڈپریشن کا سب سے بڑا جو پہلا روٹ کاز ہے نا، وہ بیس ہے، آپ کی بیس سے ڈی ٹریک ہونا ہے۔ کہ جب بھی ہم ڈی ٹریکڈ ہیں، بیسیکلی جب بھی کوئی چیز اپنے محور سے، اپنے سینٹرلائزڈ پوائنٹ سے، اپنی بیس سے ہٹ جاتی ہے، اس وقت وہ خرابی پیدا کرتی ہے۔ بینگ اے مسلم ہمیں یاد رکھنا چاہیے تھا کہ ہمارا ٹریک، ہماری بیس، ہمارا سینٹرلائزڈ پوائنٹ کیا تھا؟ اسلام۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہماری بیس کیا ہے، ہمارا اس زندگی کو پیدا کرنا یا اس زندگی کو جینا یہ کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ ہم نے انسانوں اور جنات کو پیدا ہی اس لیے کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی کریں۔ اسی لیے امام محمد غزالی نے یہ کہا کہ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ زندگی کا جو مقصد ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر جس زندگی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی نہیں، وہ زندگی کوئی زندگی نہیں بلکہ ایک شرمندگی سے ڈینوٹ کی جا سکتی ہے۔ آپ یہ چیز نوٹ کریں کہ جب بھی ایک انسان کو ڈپریشن ہوتا ہے، انگزائٹی ہوتی ہے، جب وہ پریشان ہوتا ہے اور وہ اپنی باتوں کو اگر کسی سے ڈسکس کرتا ہے، کسی اپنے دوست سے، اپنے ریلیٹیو سے، تو آپ دیکھیں کہ وہ اپنے دکھ کو، اپنے غم کو، اپنے گریفز کو، اپنے سورس کو ڈسکس کرتا ہے، اپنی سینٹیمنٹس کو شیئر کرتا ہے، تو اس کا جو غم ہے یا دکھ ہے وہ آٹومیٹیکلی تھوڑا آہستہ 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 گریجولی کم ہو جاتا ہے، وہ تھوڑا سا ہلکا پھلکا فیل کرنے لگتا ہے۔ تو ہمیں تو چاہیے تھا کہ قرآن کہتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ ہی کے ذکر میں دلوں کا اطمینان ہے۔ ہم بجائے اس کے کہ اپنے ٹریک کو یاد رکھتے کہ ہمارا پرپز آف لائف کیا ہے، ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی چیزوں کو شیئر کرتے، بجائے کسی انسان سے شیئر کرنے کے بجائے ہم اپنے جتنے گریفز، اپنے سورز ہیں، اپنے دکھ، اپنے رنج، اپنے غم، سارے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے پیش کرتے، اپنے مشکلات کا حل اللہ سے نکالتے، اللہ سے ڈھونڈتے، اللہ کے سامنے پیش کرتے۔ ہم جب سے ڈی ٹریک ہوئے ہیں، اللہ کو ہم نے چھوڑا ہے، الگ ٹریک پہ آئے ہیں، سارا فوکس ہمارا اللہ کو چھوڑ کر دنیا ہے، تو یہ سب سے بڑا روٹ کاز ہے۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ اگر روٹ کاز یہ ہے تو اس کا سولوشن بھی یہی ہے کہ جب آپ اس روٹ کاز کو ایلیمینیٹ کریں گے، جب آپ اپنی زندگی سے اپنا فوکس دنیاوی چیزوں کی بجائے زیادہ فوکس اللہ تبارک و تعالیٰ جو آپ کا پرپز آف لائف تھا اس کے اوپر فوکس کریں گے، تو پھر آپ کی زندگی سے ڈپریشن جو ہے وہ آہستہ 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 منیمائز ہونا شروع ہو جائے گا۔ اسی لیے اگر آپ یہ جانتے ہوں کہ ایک اسٹڈی کے مطابق کچھ سال پہلے اینولی 13 کھرب کی جو میڈیسنز ہیں ڈپریشن کی، وہ آل اکراس دا یورپ کنٹریز، میں پوری دنیا کی بات نہیں کر رہا، صرف چند یورپ کنٹریز کے اندر 13 کھرب ڈالرز کی میڈیسنز جو ہیں وہ سیل ہوئی تھیں ڈپریشن کی۔ تو آپ یہاں سے اندازہ لگائیں، بلکہ ایک جرمن سائیکالوجسٹ کے مطابق تو یہاں تک بھی ریسرچ میں آتا ہے کہ اس نے جس وقت ریسرچ کی تھی تو اس کو پتہ چلا کہ جو مسلمز ہیں، چاہے ان کے معاملات فائنینشلی، مورلی، چاہے وہ زیادہ بیٹریڈ بھی ہوں یا زیادہ جو ہے وہ فائنینشلی سٹک بھی ہوں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ زیادہ خوش نظر آتے ہیں ایز کمپیریبل ٹو یورپینس یا نان مسلمس۔ کیوں؟ کیونکہ ان کا توکل، ان کے پاس ایک بیس ہے، وہ اپنی سارے معاملات، اپنی ساری مشکلات اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے خدا کے سامنے رکھتے ہیں۔ تو یہ ایک بیسک ریسرچ ہے، اگر آپ اس کو پڑھیں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ
جب بھی ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ اپنی چیزوں کو شیئر کرتے ہیں تو ہمارا جو سٹریس ہے، ہمارا ڈپریشن ہے، وہ لوز ہو جاتا ہے، کیونکہ اس کا سلوشن اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہمیں دے دیتی۔ ڈپریشن کا جو دوسرا مین کاز ہے وہ ہمارا فوکس ہے۔ پہلے تو میں نے آپ کو بتایا کہ بیس، ہم ڈی ٹریک ہیں، ہماری بیس خراب ہے۔ دوسری جو امپورٹنٹ چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا فوکس جو ہے، جب بھی کسی انسان کا یا کسی چیز کا فوکس، اگر اس کی ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہوگی، اس کا فوکس خراب ہوگا۔ دیکھیں، اگر آپ نے جانا فیصل آباد ہے اور اگر آپ کراچی کی ٹکٹ لے کر چلے جائیں گے تو شاید آپ کی ٹکٹ آپ کو مہنگی بھی ملے، آپ کا سفر بھی زیادہ ہو، آپ زیادہ مشقت بھی اٹھائیں، اور اس کے باوجود بھی آپ اپنی منزل تک نہیں پہنچیں گے۔ تو کبھی بھی آپ کو سولوشن مل نہیں سکتا، ریمیڈی مل نہیں سکتی unless until اگر آپ کی ڈائریکشن سیدھی نہیں ہوگی۔ اور ہماری ڈائریکشن دنیا میں چلتے ہوئے یہ ہوتی ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس، ایک دنیا ایک عارضی چیز ہے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ الدنیا سجن المؤمن، دنیا مومن کے لیے ایک قید خانہ ہے، وجنت الکافر، اور کافر کے لیے ایک جنت ہے، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیوں فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ؟ کیونکہ یہ دنیا عارضی ہے۔ جو بندہ، دیکھیں، اگر کوئی، آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں کہ اگر کسی انسان نے پکنک پر جانا ہو، اس کی کوئی منزل ہو، لیٹس اسیوم کہ اس نے مالدیوز جانا ہے، ٹھیک ہے، تو رستے میں اگر وہ کہیں رک بھی جائے اور اس کے پاس کچھ ایسے پوائنٹس بھی آ جائیں کہ وہ سٹے کرنے کے لیے وقتی طور پہ چند گھنٹوں کے لیے رکے، تو وہ کبھی بھی، وہ چاہے جتنے مرضی خوبصورت ہوں، وہ کبھی بھی اس کا دل اس جگہ پر نہیں لگتا جب تک، کیونکہ اس کے دماغ میں، اس کے ذہن میں، اس کے خیال میں اپنی منزل ہوتی ہے کہ میں نے وہاں تک جانا ہے۔ تو بیسیکلی ایک بینگ اے مسلم ہماری منزل تھی آخرت، لیکن ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے، ایک جو عارضی زندگی ہے، ہم اس کو پرمننٹ سمجھ بیٹھے ہیں۔ ہم دنیا کی ہر چیز کے لیے اپنی پوری تگ و دو، اپنی پوری جد و جہد لگا دیتے ہیں، اس کے لیے ہی اپنا کام، اس کے لیے ہی اپنا فوکس، اپنی ساری اسٹرینتھ، اپنی ساری انرجی ہم یوز کرتے ہیں، یوٹیلائز کرتے ہیں، ایون دو کہ میں یہ بھی کہوں کہ ویسٹ کرتے ہیں، تو شاید یہ بھی کہنا کوئی ایگزیجریشن نہیں ہوگی۔ تو بیسیکلی ہمارا فوکس جس وقت ایک پرماننٹ چیز جو آخرت ہے اس سے ہٹ کر کسی بھی طرف جاتا ہے اگر، تو وہ ہم ڈپریشن کا شکار ہوتے ہیں۔ یہ ایک مثال، بلکہ ایک کہانی بڑی مشہور ہے کہ ایک بادشاہ تھا اور اس نے اپنے وزیر کو کہا کہ یہ انگوٹھی ہے، اس کے اوپر، اس کے نگ کے اوپر کوئی ایسا جملہ لکھو کہ جس وقت میں پریشان ہوں تو میں اسے پڑھوں تو میں خوش ہو جاؤں، اور اگر میں خوش ہوں تو میں پریشان ہو جاؤں۔ تو اس وزیر نے اس انگوٹھی کے اوپر لکھا تھا کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، ٹائم جو ہے وہ پاس ہو جائے گا۔ اب دیکھیں کہ جس وقت آپ اس کو خوشی میں پڑھیں گے کہ یہ ٹائم بھی پاس ہو جائے گا، تو آپ ایک دم غمگین ہو جائیں گے کہ بھائی یہ خوشی کا وقت جو ہے وہ نہیں رہے گا، یہ پرماننٹ نہیں ہے، یہ عارضی ہے۔ اور اگر آپ اس کو جس وقت جو ہے وہ آپ ڈپریشن میں ہیں، انگزائٹی میں ہیں، اگر آپ اس وقت اس چیز کو سوچیں گے کہ یہ وقت بھی نہیں رہے گا، اس کے بعد کوئی آسانی آنے والی ہے، تو دیکھیں آپ خوش ہو جائیں گے۔ تو بیسیکلی اس بات کو سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ جس وقت بینگ اے مسلم ہمارا ایک فوکس پرماننٹ آخرت کے اوپر ہوتا ہے، تو ہم اس عارضی دنیا کے اوپر فوکس کرتے ہوئے اس چیز میں اتنا انڈلج نہیں ہوتے کہ وہ چیز ہمیں ڈپریشن یا کسی سٹریس میں انوالو کر دے۔ اور ڈپریشن کے جو تیسرے اور لاسٹ روٹ کاز کو میں سمجھتا ہوں اپنے طور پر، وہ یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ویسے توکل نہیں ہوتا۔ یہ جو میں نے آپ کو 3 کازز بتائی ہیں، یہ اگر آپ کوئی چھوٹی چھوٹی ڈپریشن کی جو بھی کازز دیکھیں گے، چاہے وہ سائنٹیفکلی ہوں یا چاہے وہ میڈیکلی ہوں، تو آپ دیکھیں گے کہ وہ ساری کی ساری جو ہے وہ انہی 3 مین پرپزز کے اوپر آ کر جو ہے وہ سٹک ہوں گی، انہی کی آگے شاخیں ہوں گی، انہی کی آگے روٹس ہوں گی، لیکن مین جو روٹ ہے وہ یہ 3 چیزیں ہیں۔ اور تیسری اور لاسٹ چیز یہ ہے کہ ہمارا اللہ پر ویسے توکل، وہ ٹرسٹ، وہ بلیف اللہ کے اوپر نہیں ہوتا جس طرح ہمارا اللہ کے سوا اور چیزوں پر ہوتا ہے۔ دیکھیں ہمارا ٹوٹل فوکس جو ہے وہ اسباب پر ہوتا ہے، چیزوں پر ہوتا ہے کہ ہم محنت کریں گے تو ہم رزق کمائیں گے، اگر ہم محنت نہیں کریں گے، ہم پڑھیں گے نہیں۔ یہ تو بڑی، دیکھیں تقدیر کا ایک حصہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ہاتھ میں بھی دیا ہے کہ اگر وہ پڑھے گا، وہ محنت کرے گا۔ لیکن ہمارا معاملہ کیا ہوتا ہے کہ ہمارا ٹوٹل فوکس ایسے ہوتا ہے کہ ہم ہی سارا کچھ کرنے والے ہیں، ہم ہی محنت کریں گے تو پھر ہی ہم ڈگری حاصل کریں گے، ڈگری اگر حاصل نہ ہوئی تو ہم کما نہیں سکیں گے، ہم اچھا نہیں کما سکیں گے، ہم اچھا لائف سٹائل نہیں گزار سکیں گے، ہمارے پاس گاڑی نہیں ہوگی، زیادہ پیسہ نہیں ہوگا، ہم ایک لگزوریس لائف سٹائل نہیں گزار سکتے۔
ہر چیز کا فوکس ہمارا دنیا کے اوپر ہوتا ہے، اور دنیا کے بعد ہمارا ٹوٹل جو دنیا کے اسباب ہیں ان کے اوپر ہوتا ہے۔ ہم اللہ پر توکل کی کمی کی وجہ سے ہماری یہ چیزیں جو ہیں وہ اتنی زیادہ فوکسڈ ہونے کی وجہ سے یہ چیزیں ہمیں تنگ کرتی ہیں، اور اوور ڈپریشن، اوور انگزائٹی میں جو ہے وہ ہمیں انڈلج کر دیتی ہیں۔ تو ان ساری چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے میں یہ آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں، ہر کسی سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ڈپریشن کی، انگزائٹی کی فضول میں جو ہے نا وہ آؤٹ آف دا باکس جا کر کوئی میڈیسنز یا اس طرح کی ٹیبلٹس کو یوز مت کریں کہ جو آپ کے لیے جو ہے وہ نقصان دہ ہوں، یا ایسے اسٹیرائڈس کو استعمال نہ کریں جو آپ کو کل کو نقصان پہنچائیں۔ اگر آپ اپنا ٹریک درست کریں گے، اپنی ڈائریکشن ٹھیک کریں گے، اپنی انٹینشن، اپنی نیت کو ٹھیک رکھیں گے، لوگوں کے لیے برا نہیں سوچیں گے، تو ہسٹری اپنے آپ کو ریپیٹ کرتی ہے۔ جو چیز آپ کسی کو دیں گے، کسی کے لیے سوچیں گے، کسی کے لیے پسند کریں گے، وہی چیز لوٹ کر آپ کے لیے واپس آئے گی۔ تو اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہ تین چیزیں، ہمارا اللہ پر توکل بڑھ جائے، ہم اللہ پر، اسلام پر، اپنے پرپز آف لائف پر فوکس کریں، تو ان چیزوں کو ٹھیک کرنے اگر ہم کریں گے تو ہماری زندگی سے ڈپریشن اور انگزائٹی نام کی چیز جو ہے وہ بالکل ایلیمنیٹ ہو جاتی ہے۔ ہم بالکل ایک سکون والی زندگی جو ہے وہ گزار سکتے ہیں۔